السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب ایمان کی حالت میں بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں بات کرنے والی ہوں دنیا کے سب سے عظیم واقعے کی، وہ لمحہ جب کائنات خوشی سے جھوم اٹھی، وہ گھڑیاں جب زمین و آسمان پر انوار کی بارش ہوئی۔ وہ ہے ولادت مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، جہاں ولادت سے پہلے کی نشانیاں، ولادت کے وقت کے معجزات اور ولادت کے بعد کے انوار سب عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں کو روشن کریں گے۔ آئیے مل کر ان مقدس نشانیوں کو جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین اور اللہ رب العزت کے محبوب ہونے کا شروع سے سب انبیاء کو معلوم تھا۔ حضرت حوا کا جو مہر تھا وہی یہی تھا کہ 10 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، تمام انبیاء کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خوشخبری دی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوگا۔ تو ہر نبی کی خواہش یہ تھی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر پیدا ہوں۔ حضرت موسیٰ نے بھی یہ خواہش ظاہر کی تھی، حضرت عیسیٰ نے بھی یہ خواہش ظاہر کی تھی، آج ہر نبی نے یہ خواہش ظاہر کی تھی، لیکن صرف یہ جو خواہش پوری ہوگی حضرت عیسیٰ کی پوری ہوگی کہ وہ ایک نبی بن کر پہلے ان کا ظہور ہوا تھا، اب جب ان کو دوبارہ ظہور ہوگا، وہ دوبارہ آسمان دنیا سے تشریف لائیں گے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر تشریف لائیں گے، ایک نبی بن کر نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر، کیونکہ نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکی ہے۔ اس سے پہلے جتنی کتب نازل ہوئی، تورات، زبور، انجیل، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی بشارت دی گئی تھی۔ غالب یہود و نصارہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بھی پتہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوگا۔ کچھ نشانیوں کے بارے میں آپ کو بتاتے چلتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کون سی نشانیاں ظاہر ہوئی تھی، پیدائش کے وقت کون سی ظاہر ہوئی تھی اور پیدائش کے بعد کون سی ظاہر ہوئی تھی۔ سب سے پہلے جو آپ کو میں نے بتائی ہے کہ اہل کتاب کی کتابوں میں بشارت دی گئی تھی، یہود و نصارہ کو معلوم تھا اور وہ کہتے بھی تھے کہ آخری نبی آنے والا ہے۔ حضرت سیدہ آمنہ نے خواب دیکھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بطن میں تھے کہ ان کے بطن سے ایک نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ حضرت عبد المطلب نے ایک خواب دیکھا کہ ایک زنجیر آسمان تک پہنچی اور اس سے مشرق و مغرب روشن ہو گئی، یعنی وہ مشرق و مغرب میں پھیل گئی، جس کی تعبیر یہ نکلی کہ حضرت عبد المطلب کے نسل سے ایک نبی پیدا ہوں گے۔ ابرہہ کا ہاتھیوں والا واقعہ، عام الفیل جسے کہا جاتا ہے، کہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے ابابیل کے ذریعے بچایا۔ پھر ستاروں کا جھکنا، حضرت فاطمہ بنت عبداللہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت آسمان کے تارے میں نے زمین کے اتنے قریب جھکے ہوئے دیکھے کہ مجھے ڈر پیدا ہوا کہ کہیں یہ میرے اوپر ہی نہ گر پڑے۔ پیدائش کے وقت کی نشانیاں، ایوان کسریٰ یعنی فارس کا محل لرز گیا اور اس کے 14 کنکر گر پڑے، یعنی کہ اس کی نشانی یہ تھی کہ یہ 14 کنکر گر پڑے ہیں تو اس سے ان کی جو سلطنت ہے فارس کی، جو بہت عرصے سے چلتی آ رہی ہے، وہ ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ مقدس آگ تھی وہ بھی بجھ گئی، وہ آگ جو 1000 برس سے جل رہی تھی، ان کے لیے بہت مقدس متبرک مانی جاتی تھی، وہ بھی بجھ گئی۔ بحیرہ ساوا خشک ہو گیا، وہ بھی ان کے ہاں بہت متبرک دریا مانا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، ایران کی مقدس جھیل تھی وہ خشک ہو گیا۔ پھر ایک راہب تھا جو سالہ سال سے عبادت کر رہا تھا لیکن وہ نکلا نہیں تھا، وہ اپنے بت خانے میں ہی موجود ہوتا تھا۔ وہ نکلا گھبرا کر اور کہنے لگا، اے اہل یمن، آج سے بتوں کا زمانہ ختم ہو گیا، اور جس دن آپ پیدا ہوئے اس دن بڑے بڑے بتوں سے آوازیں آ رہی تھی کہ ہمارا زمانہ ختم ہو گیا، اب نبی آخر زمان کا زمانہ شروع ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے ولادت کے وقت ایک نور دیکھا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت شیطان یعنی ابلیس چیخ اٹھا کہ نبی آخر الزمان آ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی نشانی یہ بھی تھی کہ جنات پر پابندی لگ گئی کہ وہ خبریں نہیں لا سکتے تھے، جو آسمان سے وہ خبریں لاتے تھے وہ خبریں نہیں لا سکتے تھے، ان پر شہاب ثاقب گر پڑتا تھا۔ پہلے وہ خبریں لاتے تھے کاہن، اور جو کاہنہ وغیرہ ہوتی تھی ان کو خبریں دیتے تھے، اور وہ آگے لوگوں کو دیتے تھے، بتاتے تھے، یعنی ایسے لوگوں کو پتہ چلتا تھا کہ انہیں غیب کی باتیں معلوم ہے، وہ آسمان سے چوری کر کے لاتے تھے۔ لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ان پر پابندی لگ گئی۔ اگر کوئی جن یا شیطان غلطی سے جانے کی کوشش کرتا ہے، تو آج کل ہم جو کہتے ہیں نا کہ وہ تارا ٹوٹ کر گرا ہے، تو وہ شہاب ثاقب ہوتے ہیں جو کہ جنوں کو مارے جاتے ہیں۔ پیدائش کے بعد کی نشانیاں، دنیا کے بت گر گئے اور لرز اٹھے، خصوصاً کعبہ کا بت حبل۔ یہود و نصارہ کے علماء نے اپنے خواب میں دیکھا کہ نبی آخر الزمان کی آمد ہو گئی ہے۔ قریش کے کئی سرداروں نے بشارت والے خواب دیکھے، اور قریش میں برکتوں کا نزول ہونا شروع ہو گیا، ان کی خشک سالی، قحط سالی ختم ہو گئی، دودھ، رزق میں کشادگی آ گئی۔ سایہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب زمین پر چلتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں بنتا تھا، اور بادل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ کرتے پھرتے تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ہی خانہ کعبہ میں 360 بت موجود تھے، وہ بت ٹوٹ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف فرما رہے ہیں، 360 بت کھڑے ہیں، آپ اپنی اونٹی پر طواف فرما رہے ہیں، آپ کے ہاتھ مبارک میں کمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے جا رہے ہیں اور بت کو اشارہ کرتے ہیں، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اور اشارہ فرماتے ہیں اور وہ بت ٹوٹ کر گرتا ہے، پھر اشارہ کرتے ہیں، پھر بت ٹوٹ کر گرتا ہے، پھر اشارہ کرتے ہیں، پھر بت ٹوٹ کر گرتا ہے۔ اسی طرح 360 بت جو رکھے ہوئے تھے وہ ٹوٹ کر گر پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کی اشارہ صرف انگلی کے اشارے سے، کمان ہاتھ میں تھی، کسی بت کو کمان نہیں لگائی، بس اشارہ کرتے چلے جا رہے تھے اور بت ٹوٹتے جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نشانی یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مہر نبوت عطا کی، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شان پر مہر نبوت تھی۔ ایک یہودی مکہ میں رہتا تھا اور تجارت کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی رات اس نے قریش سے کہا، اے گروہ قریش، آج رات اس امت کا نبی پیدا ہو گیا جس کے دونوں شانوں کے درمیان ایک نشان ہے، اور اس نشان میں گھوڑے کے ریال کی طرح چند بالوں کی ایک قطار ہے۔ لوگ یہودی کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے پاس پہنچے اور نومولود بچے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کھول کر دیکھی۔ یہودی کی نظر جب آپ کے مسا پر پڑی تو فوراً بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ لوگوں نے پوچھا، ارے تجھے کیا ہو گیا؟ یہودی کہنے لگا، واللہ بنی اسرائیل سے نبوت نکل گئی۔ مواہب لدنیہ میں عمیسہ راہب، عمیسہ مکہ والوں سے کہتا تھا، اے اہل مکہ، عنقریب تم میں ایک پیغمبر پیدا ہونے والا ہے، سارا عرب جس کا تابع ہو جائے گا اور عجم پر بھی اس کا اقتدار ہوگا۔ یہ زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ہے۔ حضرت عباس مسلمان ہوئے تو اس کے بعد فرمانے لگے کہ اے اللہ کے رسول، آپ کے دین میں میرے داخل ہونے کی ایک خاص نشانی ہے، ایک خاص باعث ہے، ایک خاص وجہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون سی؟ فرمانے لگے کہ جب آپ جھولے میں پڑے ہوتے تھے تو آپ چاند سے باتیں کر رہے ہوتے تھے اور انگلی سے اس کی طرف اشارہ کرتے، اور جس طرف آپ اشارہ کرتے اس کا کنارہ اسی طرف جھک جایا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مجھ سے باتیں کرتا تھا اور میں اس سے باتیں کرتا تھا۔ وہ مجھے رونے سے بہلاتا تھا، اور جب وہ عرش کے نیچے سر بسجود ہوتا تھا تو میں اس کی آواز سنتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت آمنہ کے ساتھ جڑی ہوئی نشانیاں کہ پتھروں سے کلمے کی آواز آنا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ جب سیدہ آمنہ اپنے بدن مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیے ہوئے چلتی تھیں تو ارد گرد کے پتھر اور درخت ان پر سلام کرتے اور کلمہ پڑھتے تھے۔
اور جب آپ چلتی تھی سیدہ آمنہ جہاں پر بھی قدم رکھتی تھی ان کے پاؤں کے نیچے زمین نرم ہو جاتی تھی تاکہ انہیں آسانی ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص کرامت تھی کہ بادل کا سایہ حمل کے دوران حضرت آمنہ پر پیدائش کے قریب آتے اور ان کے اوپر ایک بادل ہمیشہ سایہ کیے رہتا تھا۔ اور جیسا کہ پہلے بھی میں بتا چکی ہوں کہ حضرت آمنہ نے اپنے بطن سے ایک نور دیکھا جو نکلا اور اس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے ساتھ آپ کی نشانیاں کہ یہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت اکثر نعتوں میں بھی پڑھا جاتا ہے کہ حلیمہ سعدیہ تشریف لائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی بھی ان کو بچہ دینے کے لیے راضی نہیں تھا، کیونکہ وہ اپنے دودھ بچے کو، ان کا بچہ تھا چھوٹا سا، وہ اتنا ان کا دودھ نہیں تھا کہ وہ اپنے بچے کو پلا سکے، ان کے پاس وہ خود کمزور سی تھی، ان کی اونٹنی لاغر سی تھی، تو کوئی بھی ان کو اپنا بچہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ لیکن حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے سپرد کیا، وہی اونٹنی جو آتے وقت ان کی ساتھیوں نے، ان کی سہیلیوں نے چھوڑ دیا کہ ان کی اونٹنی اتنی لاغر کمزور ہے کہ ان کی وجہ سے جگہ جگہ پر رکنا پڑتا ہے، تو ان کو چھوڑ کر پہلے ہی آ گئے تھے۔ تو وہ جب پہنچی تھی تو تمام بچے عورتیں لے کر جا چکی تھیں، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا، لیکن جیسے ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر نکلی، ان کی وہ لاغر اونٹنی جو بہت مشکل چلتی تھی وہ دوسری اونٹنیوں کو بھی پیچھے چھوڑ کر آگے نکل پڑی۔ جب قبیلہ بنو سعد قحط اور خوشحالی کا شکار تھا تو حضرت حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ پلانے کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیے جب اپنے قبیلہ بنو سعد میں گئی تو ان کے پاس دودھ کی کثرت ہو گئی۔ حضرت حلیمہ کی جو گھر میں اونٹنیاں موجود تھی وہ پہلے بکریاں، اونٹنیاں ساری کمزور اور خشک تھی، یہاں تک کہ قبیلہ بنو سعد میں بہت خشک سالی تھی، قحط سالی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے ساتھ گئے تو ان کے جانور خوب دودھ دینے لگے اور وہ سب سے زیادہ موٹے اور تندرست ہو گئے، اور وہاں جہاں ساری خشک سالی قحط سالی تھی وہ سارا سبززار ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک ہونا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 بار سینہ چاک ہوا۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کی عمر میں تھے، ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 10 سال کی عمر میں تھے ان کا سینہ چاک ہوا، ایک جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے کر جانے لگے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک ہوا۔ قبیلہ بنو سعد کے لوگ کہا کرتے تھے کہ جب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان آئے ہیں ہماری کھیتیاں، چراگاہیں اور جانور سب سے زیادہ برکت والے ہو گئے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک پہلی بار چاک ہوا تھا تو حضرت حلیمہ خوفزدہ ہو گئی تھی اور انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کرنے کے لیے لے گئے۔ جب حضرت آمنہ کو یہ واقعہ بیان کیا تو حضرت آمنہ نے فرمایا کہ جب یہ میرے بطن میں تھے تب ایسے ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں کہ مجھے حیرت ہوتی تھی۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری نشانیاں ظہور کی، جن میں سے چند ایک میں نے بیان کی ہیں۔ امید ہے آپ سب کو اچھی لگی۔ اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی یا پسند آئی ہے تو کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاکم اللہ، فی امان اللہ۔